اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 457 میں ان افراد کی شرائط جن پر جہاد واجب ہوتا ہے اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ چونکہ جن افراد پر جہاد واجب ہو رہا ہے ان میں بھی شرائط اور خصوصی عناوین اور اوصاف شرط ہیں، تب جا کر ان پر جہاد واجب ہوتا ہے۔ وجوب تکالیف شرعی کی عمومی شرائط ان میں ہونی چاہیے۔ عقل و بلوغ و قدرت جو اساسی شرائط ہوتی ہیں، عمومی شرائط ان کو کہتے ہیں، شرعی احکام اور تکالیف کے وجوب کے لیے۔ حریت، صحت و سلامتی، رجولیت جیسی شرائط کو بھی بیان کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ تو جن افراد پر جہاد ابتدائی واجب ہوتا ہے ان میں چند شرائط ضروری ہیں۔ بالغ ہونا چاہیے، پس بچوں پر جہاد واجب نہیں ہوتا۔ عاقل ہونا چاہیے، پس دیوان مجنون پر بھی جہاد واجب نہیں ہوتا، اگرچہ وہ مجنون ادواری ہو، یعنی کبھی کبھی اس کو جنون کا دورہ پڑتا ہو۔ اس کے مقابلے میں اطباقی ہوتا ہے جو ہمیشہ پاگل اور مجنون رہتا ہے۔ تیسری شرط ہے آزادی اور حریت کی، یعنی کہ وہ غلام اگر ہو یا کنیز تو اس پر بھی جہاد واجب نہیں، اگرچہ کہ اس کا کچھ حصہ بھی آزاد ہو چکا ہو، تب بھی چونکہ ابھی مکمل آزاد نہیں ہے تو اس پر جہاد واجب نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھیں سلامت ہوں، پس نابینے پر بھی جہاد واجب نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے لیے کوئی بندہ رہنمائی کرنے والا اور سواری دینے والا اس کو موجود ہو۔ پانچویں شرط ہے کہ وہ صحت و سلامتی رکھتا ہو، یعنی ایسی مرض کے جو اس کو سوار ہونے سے اور جنگ میں دوڑ دھوپ سے مانے ہو، وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح وہ ایسا لنگڑا نہ ہو کہ جو زمین گیری کی حد تک پہنچ جائے، یا ایسی جو ہے نا اس کو مرض ہو جو جنگ کے لیے لازمی کوشش میں مشقت کا سبب ہو۔ اگر ایسی مشقت اس کے لیے ہو تو پھر اس پر جہاد واجب نہیں ہوتا۔ نیز وہ فقر و فاقہ سے بھی صحیح و سالم ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر وہ اپنے اہل و عیال کے خرچے اور سفر جہاد کے خرچے اور اپنے لیے جو جہاد میں اسلحہ چاہیے اس کا خرچہ نہ ہو تو پھر اس پر بھی جہاد واجب نہیں ہوتا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اتنا زیادہ بوڑھا اور سن رسیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو جہاد کے عمل کو انجام دینے میں مانع ہو۔ اور ساتویں شرط ہے کہ وہ مرد ہو، پس عورتوں پر بھی جہاد واجب نہیں ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُشْتَرَطُ فِي مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْبَصَرُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْمَرَضِ الْمَانِعِ مِنَ الرُّكُوبِ وَالْعَدْوِ، یعنی جن لوگوں پر جہاد بالمعنی الاول یعنی جہاد ابتدائی واجب ہوتا ہے ان میں شرائط ہیں۔ پہلی شرط البلوغ، بالغ ہونا چاہیے، والعقل، عاقل ہونا چاہیے، حریت، آزاد ہونا چاہیے۔ پرانے دور میں جو غلامی کا دور تھا، کچھ کنیزیں اور غلام ہوتے تھے، غلام پر جہاد واجب نہیں تھا۔ والبصر، اور اس کی آنکھیں سلامت ہونی چاہیے، نابینے پر جہاد واجب نہیں ہوگا۔ والسلامۃ من المرض، اور ایسی مرض اور بیماری سے بھی صحت و سلامتی ہونی چاہیے کہ جو اس کے سوار ہونے اور جنگ میں دوڑ دوپ کرنے سے مانے ہو تو اس سے بھی اس کو صحیح و سالم ہونا چاہیے۔ والعرج، اور ایسے لنگڑے پن سے بھی اس کو صحیح و سالم ہونا چاہیے۔ البالغ حد الاقعاد، جو ضمیر گیر ہونے تک اس کو پہنچا دے، یعنی اتنا وہ لنگڑا ہو گیا ہے اور اس کے ٹانگوں میں یعنی بیماری ہے کہ وہ زمین گیر ہو گیا۔ اول موجب لمشقت فی السعی لا تتحمل عادۃ، یا پھر چل پھر تو لیتا ہے لیکن اتنی مشقت اس کے لیے آتی ہے چلنے میں کہ اس کو عادتاً عموماً تحمل اور برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وَفِي حُكْمِهِ الشَّيْخُوخَةُ الْمَانِعَةُ مِنَ الْقِيَامِ بِهِ،
اور اسی کے حکم میں ہے، یعنی شدید مریض اور زمین گیر کے حکم میں ہے ایسا بوڑھا شخص کہ جو اس کے جہاد کو قیام کرنے میں مانع ہوتا ہے۔ بڑھاپا بھی ظاہر ہے، اس میں بہت زیادہ کمزوری پھیل جاتی ہے اور انسان میں وہ طاقت اور جرأت نہیں رہتی کہ وہ اپنے واجب کو جو کہ جہاد کی صورت میں مقابلہ ہوتا ہے اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ والفقر، اور وہ صحیح و سالم ہونا چاہیے فقر اور غربت سے، الموجب للعجز عن نفقتہ و نفقت آلہ و طریقہ و ثمن صلاحہ، جو موجب ہو کہ وہ عاجز ہو جائے اپنے اخراجات کو برداشت کرنے سے اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو برداشت کرنے سے، اور راستے میں جو اس نے زاد راہ اس کو چاہیے اس کے پاس نہ ہو، وہ ثمن صلاحہ، اور ظاہر ہے کہ جنگ پہ جانا ہے، جہاد پہ جانا ہے تو اپنے اسلحہ کی قیمت کو ادا کرنے سے عاجز ہو، تو ایسے فقیر اور غریب اور ناتوان شخص سے پھر جہاد ساقط ہوتا ہے۔ فلا یجب علی الصبی والمجنون مطلقا، پس جہاد واجب نہیں ہوتا بچے پر، والمجنون اور مجنون پر، مطلقا چاہے اطباقی ہو چاہے ادواری ہو۔ اطباقی یعنی ہر وقت مجنون اور پاگل ہے، ادواری یعنی کبھی کبھی اس کو دورہ پڑتا ہے۔ ولا علی العبد، اور نہ ہی غلام پر جہاد واجب ہے، وَإِنْ كَانَ مُبَعَّضًا، اگرچہ اس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہو، کچھ حصہ ابھی غلامی میں ہو، تو جب تک مکمل آزاد نہیں ہو جاتا اس پر جہاد واجب نہیں ہوگا۔ وَلَا عَلَى الْأَعْمَى وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا أَوْ مَطِيَّةً، اور نہ ہی نابینا شخص پر جہاد واجب ہوتا ہے جو دیکھ ہی نہیں سکتا، اگرچہ کہ اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی موجود ہو، یعنی اس کو ملتا ہو رہنمائی کرنے والا، وہ مطیعتن، اور اس کے لیے سواری موجود ہو، اس نے سوار ہو کر جانا ہے، لڑنا ہے اور واپس آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر نابینا ہے تو پھر جتنے بھی اس کے لیے وسائل مہیا ہوں تو وہ جہاد اس پر واجب نہیں ہوگا۔ وَكَذَا الْأَعْرَجُ، اور اسی طرح جو لنگڑا ہوتا ہے اس پر بھی جہاد واجب نہیں ہوتا۔ وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يَذْكُرَ الذَّكُورِيَّةَ فَإِنَّهَا شَرْطٌ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ، شہید ثانی فرماتے ہیں ایک اور بھی شرط تھی کہ جس کو ذکر کرنا چاہیے تھا شہید اول پر، مناسب اور واجب تھا کہ وہ ذکر کرتے ذکوریت، مرد ہونے کی شرط کو۔ فَإِنَّهَا شَرْطٌ، یہ تو اساسی شرط ہے وجوب جہاد کی۔ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ، تو جہاد عورت پر واجب نہیں ہوتا۔ تو یہ جو جہاد ابتدائی کی شرائط بیان ہوئی ہیں، تو بچے اور مجنون پر واجب نہیں ہوتا جہاد، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حدیث رفع القلم عن امتی 9 میں اس پر دلالت پائی جاتی ہے، اور روایت ہے اعمش کی ابن ذبیان سے، اوتی عمر بامرأة مجنونہ قد زنت فامر برجمها فقال علی علیہ السلام اما علمت ان القلم یرفع عن 3، عن الصبی حتی یحتلم، عن المجنون حتی یفیق، وعن النائم حتی یستيقظ۔ وسائل الشیعہ باب 4 ابواب مقدمۃ العبادات، حدیث دہوم۔ یعنی ایک مجنون عورت جس نے بدکاری کی تھی اسے ثانی کے پاس لایا گیا تو اس نے اس کے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ 3 افراد سے رفع القلم کیا گیا، یعنی شرعی تکالیف ان کو معاف ہے۔ بچہ جب تک احتلام ہو جائے اور بالغ ہو جائے، مجنون جب تک اس کا افاقہ ہو جائے، اور سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ جاگ جائے۔ اسی طرح حریت کی شرط ہے، آزادی کی شرط ہے، پس مملوک اور غلام پر واجب نہیں ہوتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جواہر الکلام فی شرح الاسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور علامہ حلی نے اس پر استدلال کیا ہے منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں، الحریت شرط فلا یجب علی العبد اجماعا، حریت اور آزادی شرط ہے جہاد میں، تو غلام پر جہاد واجب نہیں ہوتا، اس میں اجماع اور اتفاق ہے تمام فقہائے شیعہ کا۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبایع الحر علی الاسلام والجہاد والعبد علی الاسلام دون الجہاد، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آزاد شخص کی بیعت لیتے تھے اسلام اور جہاد کی بنیاد پر، غلام سے فقط اسلام کے لیے بیعت لیتے تھے، جہاد اس پر واجب نہیں کرتے تھے۔
وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا قَاطَ الْمَسَافَةَ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ، نیز اس لیے کہ یہ جہاد بھی ایک عبادت ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات ہیں، یہ بھی عبادت ہے، بلکہ سب سے بڑی عبادت ہے، چونکہ اس میں تو انسان نے آخری لمحے تک جانا ہے، آخری مرحلے تک جانا ہے، حتیٰ جان بھی جا سکتی ہے، تو اس میں سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا غلام پر یہ واجب نہیں، چونکہ اس کے لیے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر یہ کام کرنا جائز نہیں ہوتا۔ لیکن مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ میں علامہ حلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشہور شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ غلام پر واجب نہیں ہے، جبکہ ابن الجنید اسکافی بغدادی قدیم فقہائے شیعہ میں سے تھے، انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، چونکہ روایت میں ہے ان رجلا جاء الى امیر المومنین علیہ السلام لیبایعہ فقال یا امیر المومنین ابسط یدک ابایعک علی ان ادعو لک بلسانی وانصحک بقلبی واجاہد معک بیدی، فقال علیہ السلام احر انت ام عبد، فقال عبد، فصافق یدہ فبایعہ۔ وسائل شیعہ باب چہارم ابواب جہاد العدو حدیث سیوم ہے، یعنی ایک شخص امام امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اے امیر المومنین، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اس بات پر کہ میں زبان کے ساتھ آپ کی طرف دعوت دوں گا اور دل کے ساتھ آپ کی خیر خواہی چاہوں اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کروں۔ فرمایا تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے عرض کی غلام ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور اس سے بیعت لی۔ تو علامہ ہلی نے اس سے جہاد کو مراد لیا ہے جو آزادی لے کے وہ امام کے ساتھ یا اپنے مالک کی اجازت لے کر امام کے ساتھ جہاد کرے گا، یا اس کی سب کو ضرورت ہو، یعنی اس کے لیے سب کو دعوت دی جائے، چونکہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ غلاموں کو بھی اس میں دعوت دی جاتی ہے۔ تو قوی تر نظریہ یہ ہے کہ غلام پر واجب نہیں ہوتا جہاد، چونکہ دائم الاسلام کی روایت بھی ہے لیس علی العبید جہاد ما استغنوا عنہم ولا علی النساء جہاد ولا علی من لم یبلغ الحلم، غلاموں پر جہاد نہیں ہے جب تک ان سے بے نیازی حاصل ہو، یعنی کہ نہایت شدت سے ضرورت نہ ہو تو پھر وہ معاف ہے۔ اسی طرح عورتوں پر بھی جہاد نہیں اور نابالغ بچوں پر بھی جہاد نہیں۔ مستدرک الوسائل باب چہارم ابواب جہاد العدو، اگرچہ یہ روایت جو ہے دائم الاسلام قاضی نعمان مصری اسماعیلی مکتب کے تھے اور اس کی تحقیق آصف فیضی نے گجرات ہندوستان سے کی تھی اور اسے مصر یا لبنان سے چھپوایا تھا۔ تو ان مصادر کی حدیثوں کو محدث نوری نے مستدرک الوسائل وغیرہ میں جمع کر دیا ہے۔ اور آنکھوں کی سلامتی شرط ہے، پس واجب نہیں ہے نابینا شخص پر، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، نابینا اور لنگڑا شخص جو ہے ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جہاد میں نہیں آ سکتے، سورہ نور آیت 60۔ تو یہ جو نابینا پن ہوتا ہے یہ دونوں آنکھیں جانے سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور وہ صورت میں اس سے تو یقیناً ساکت ہو جائے گا جہاد، اگرچہ کہ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا موجود ہو، چونکہ آیت میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ یہ اب کہ جو آور ہوتا ہے، آشا ہوتا ہے، بینگا ہوتا ہے اور دیکھنے میں اس کو دقت ہوتی ہے تو وہ خارج ہے، چونکہ ان پر نابینا ہونے کا عنوان صدق نہیں کرتا، جبکہ وہ اسی حالت میں جہاد تو کر سکتے ہیں۔ جہاد کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے ایک غیرت چاہیے۔ باقی آ گیا کہ ایسی شدید مرض سے بھی سالم ہو کہ جو اس کے سواری کرنے اور بھاگ دوڑ کرنے سے مانے ہو تو مریض پر جہاد واجب نہیں، جو شدید مریض ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ آیت سورہ فاتح جو سورہ نمبر 48 ہے اور پارہ نمبر 26 میں موجود ہے،
اس کی آیت نمبر 17 میں ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما۔ اندھے پر کوئی سختی نہیں، نہ لنگڑے پر سختی ہے، نہ بیمار پر سختی ہے۔ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے تو اسے داخل کرے گا ان بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جو روگردانی کرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اسی طرح اعرج اور لنگڑے شخص پر بھی جہاد ساقط ہے کہ جو زمین گیر ہو چکا ہو اور اس کے لیے شدید مشقت کا سبب ہو۔ تو سورہ توبہ آیت 92 میں یہ موجود ہے وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اور شدید بوڑھا شخص بھی اسی کے حکم میں ہے چونکہ وہ عاجز ہوتا ہے جہاد کے واجبات کو ادا کرنے سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اس کی عمومیت میں وہ شامل ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بوڑھا ہو کہ جو قوی ہو اور جہاد کر سکتا ہو تو اس سے ساقط نہیں ہوگا، جیسا کہ عمار بن یاسر نے صفین میں اور مسلم بن اوسجہ نے کربلا میں شرکت کی اور نہایت ہی عمدہ انداز میں، شجاعانہ انداز میں جہاد فرمایا اور شہادت کے درجے پر بھی فائز ہوئے تھے، اگرچہ اس وقت ان کی عمریں زیادہ تھیں۔ اور اسی طرح فقیر شخص، غریب شخص جس کے پاس اپنے اور واجب جہاد کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کی قدرت نہ ہو تو اس پر جہاد واجب نہیں ہوتا، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے اور آیت بھی ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، یعنی جن کے پاس جو ضروری اخراجات ہیں وہ نہیں ہیں تو ان پر بھی حرج نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے کہ وہ بھی جہاد کرے۔ واضح ہے کہ فقر کے مختلف معیارات ہوتے ہیں، افراد، احوال اور اوقات کے اختلاف سے اس کا معیار بدلتا رہتا ہے، تو بعض کے لیے زیادہ اخراجات چاہیے، بعض کے لیے کم، بعض کے لیے یعنی جو ضروری اسلحہ ہے وہ کم چاہیے، بعض کے لیے زیادہ چاہیے، تو یہ بھی اس کا کوئی خاص معیار نہیں ہے۔ اسی طرح عورت پر بھی بلا اختلاف واجب نہیں ہوتا جہاد۔ اسبغ بن نباتہ جلیل القدر صحابی امام امیر المومنین کے، انہوں نے روایت کی ہے کاتب اللہ الجہاد علی الرجال والنساء فجہاد الرجل بذل مال ونفسه حتى يقتل في سبیل اللہ وجہاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغیرته۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب 4 ابواب و جہاد العدو حدیث اول میں ہے، یعنی مرد اور عورت پر اللہ نے جہاد واجب کیا ہے، لیکن مرد کا جہاد مال خرچ کرنا ہے، جان خرچ کرنی ہے راہ خدا میں، حتیٰ کہ شہادت تک اس کو دینا پڑتی ہے۔ اور عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کی اذیت اور اس کی غیرت کو برداشت کرے۔ دائم الاسلام کی روایت بھی ہے، امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لا علی النساء جہاد، اور یہ روایت مستدرک الوسائل باب 4 ابواب و جہاد العدو محدث نوری نے دائم الاسلام سے نقل کی ہے۔